السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں آپ کو ایک بہت ہی مزیدار ٹاپک آج کور کروانے جا رہا ہوں. اگر آپ نے یہ ٹاپک ابھی اگلے 1 گھنٹے میں کور کر لیا تو آپ کی آگے کی آنے والی زندگی میں بھرپور ویلیوز ایڈ ہوں گی اور آپ بولو گے کہ یار واہ کیا فارمولا بتایا ہے, کیا رزق کی بارش ہو رہی ہے, کیا رحمت کی بارش ہو رہی ہے میرے اوپر. اور آپ نا اتنی رحمت اور اتنی رزق کی بارش ہوگی کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے. جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے تھے کہ یار اللہ پاک نے کہیں ہمیں جنت زمین پہ تو نہیں دے دی, کہیں ہمیں دے کے اللہ پاک آزما تو نہیں رہا. آپ اس طرح کی باتیں سوچنے لگ جاتے ہو. تو میں آپ کو ایک بہت ہی مزیدار گائیڈ بتاتا ہوں. اسکرین پہ میرے سامنے پوری گائیڈ لکھی ہوئی ہے اور میں نے اس گائیڈ کا نام رکھا ہے ٹائپس آف صدقہ اینڈ دا بیسٹ ٹائپ آف صدقہ اینڈ دی ورسٹ ٹائپ آف صدقہ ایز ویل. کہ صدقہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اگر آپ غلط نیت سے کر رہے ہو یا غلط طریقے سے کر رہے ہو. آپ کی سوسائٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, پھر بہت ساری پرابلمس آپ کو فیس کرنے کو پڑ سکتے ہیں, یا دوسرے لوگوں کو آپ کی اس حرکت کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ سب سے پہلے پڑھتے ہیں واٹ از صدقہ. صدقہ ہوتا کیا؟ صدقہ کمز فرام دا عربک روٹ ورڈ صدق, ٹروتھ اور سنسیئرٹی. مطلب سچ یا سنسیئرٹی. آئی ڈونٹ نو سنسیئرٹی کا اردو مطلب کیا ہوتا ہے, کہ کتنے آپ سچے ہو, سنسیئر ہو, کتنے زیادہ آپ خلوص. آئی گیس اٹ مینس اینی ایکٹ آف گیونگ ڈن پیورلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ ان ریٹرن. آپ کو کچھ ریٹرن میں ایکسپیکٹ نہیں کرنا اور آپ صرف دے رہے ہو. اور آپ ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہو, آپ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کر رہا ہوں, میں اس کے لیے دے رہا ہوں, وہ میرا مالک رازق حافظ ہے, وہی دیکھے گا سب کچھ. صدقہ از ناٹ لمیٹڈ ٹو منی. ٹھیک ہے, صدقہ از ناٹ لمیٹڈ ٹو منی. یہ وہ ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے جس کی وجہ سے میں نے گائیڈ بنائی ہے کہ بھائی صدقہ جب بھی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ یار پیسہ نہیں ہے, صدقہ نہیں دے سکتا, کیونکہ میں یہ سوچا کرتا تھا. اور پھر اللہ پاک نے میری زندگی میں کچھ معاملات کروائے جس کے بعد میں نے کہا کہ واہ یار صدقہ تو میں ہمیشہ ابھی بھی دے سکتا ہوں, بھلے سے میرے پیسے ہوں یا نہ ہوں, میں تو صدقہ ہمیشہ کر سکتا ہوں. اچھا, اٹ انکلوڈس ایوری گڈ ڈیڈ ورڈ اینڈ انٹینشن ڈن فار اللہ. اٹ انکلوڈس ایوری گڈ ڈیڈ. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو, قدم رکھ رہے ہو, سانس لے رہے ہو, کھانا کھا رہے ہو, سو رہے ہو, دوستوں میں جا رہے ہو, کوئی بھی کام جو آپ اس نیت سے کر رہے ہو کہ اللہ پاک کے لیے کر رہے ہو, آپ مخلوق پہ رحم کرنے کے لیے کر رہے ہو, اور یا کوئی بھی ورڈ جو آپ بول رہے ہو یا کوئی بھی انٹینشن جو بھی نیت آپ کر رہے ہو, وہ سب کچھ اللہ پاک کے لیے, تو آپ کی ساری کی ساری 24 گھنٹے آپ نیکیاں ہی نیکیاں کر رہے ہوگے. 24 گھنٹے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہوگا, اور آپ کا کوئی بھی چیز, کوئی بھی کام, کوئی بھی ورڈ, کوئی بھی ایکشن آپ کا اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. مین کیٹیگریز آف صدقہ. صدقہ المال, چیریٹی تھرو ویلتھ. اچھا, ویلتھ جو ہوتی ہے نا, پیسے جو ہوتے ہیں, جب آپ کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں نا, تو اس پیسے کے پیچھے اگر آپ دیکھو تو آپ نے بہت سارا ٹائم لگایا ہوتا ہے, بہت ساری محنت کی ہوتی ہے آپ نے, بہت سارا دماغ لگایا ہوتا ہے آپ نے, بہت سارے کنیکشنز یوز کیے ہوتے ہیں آپ نے, اپنی مال جان اور پسینہ, خون پسینے کی کمائی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو پیسہ از ناٹ جسٹ پیسہ. آپ کا پیسہ ہوتا ہے آپ کا ٹائم, آپ کا پسینہ, آپ کا خون, آپ کی محنت, آپ کی دماغی انرجی, آپ کی فزیکل انرجی. وہ سب کچھ امپلیمنٹ کرنے کے بعد, وہ سب کچھ انویسٹ کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں وہ نوٹ آتا ہے. تو پیسے کو نا پیسے کی نظر سے دیکھنا بند کرو, ورنہ آپ بہت ساری چیزیں مس کر دو گے کہ یار یہ جو پیسہ ہے میرے ہاتھ میں, یہ میری 4 گھنٹے کی محنت ہے, یہ میرے 4 گھنٹے کے پسینے کے پیسے ہیں, یہ میرے 4 گھنٹے کے خون کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیسے کو اس طرح سے دیکھنا شروع کرو, آپ کو ایک الگ ہی ویژن نظر آنا شروع ہو جائے گا آنکھوں میں. آپ سیم چیز دیکھ رہے ہوگے لیکن آپ کو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہوگا اس نوٹ کے پیچھے. کبھی آپ فرض کرو کوئی کہیں پہ حرام نوٹ آیا آپ کے سامنے, آپ کو کوئی کہیں پہ بھی حرام پیسہ نظر آیا, آپ نے کہا اچھا اس کے پیچھے کیا کیا چیز ہے, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کہ احکامات کی نافرمانی ہے, کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا, کتنی سوسائٹی اس کی وجہ سے خراب ہوگی, بھلے سے وہ سود سے آ رہے ہوں یا کسی بھی طرح کی چیز سے آ رہے ہوں. وہ آپ کو ان پیسوں کے پیچھے, ان کاغذات کے پیچھے آپ کو نا نقصانات نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ مطلب ہوتا ہے اس چیز کا کہ اللہ پاک میری آنکھیں کھول دیں. نظر آپ کو سیم چیز آ رہی ہوگی لیکن آپ کا دماغ اس کو اس طرح سے پروسیس کر رہا ہوگا کہ آپ ڈفرینٹ چیز دیکھ رہے ہوگے. اب 2 بندے بیٹھ کے سیم پیسے کے نوٹ کو دیکھ رہے ہیں لیکن دونوں کے دماغوں میں ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کو بولتے ہیں آنکھیں کھولنا. آنکھیں کھولنے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں تو مجھے کمپیوٹر کی اسکرین کے آر پار نظر آنا شروع ہو جائے اور مجھے اس کیمرے کی جگہ کچھ آلو رکھا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے. اس کو نہیں بولتے. کیمرے کے اندر میں اگر کیمرے کو دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں لینس کس نے بنایا ہوگا, کس طرح سے بنایا ہوگا, کیا مسلمان نے بنایا, کسی مسلمانوں نے کیوں نہیں بنایا. تو اب جس پرسپیکٹیو سے بھی اس کو دیکھتے ہو نا, تو آپ کا وہ والی آنکھیں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ویژن کھولو اپنا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے نا میری آنکھوں میں مجھے وہ چیزیں دکھا جو میں مس کر رہا ہوں, جو چیز مجھے دیکھنی چاہیے
اس ویژن کے تھرو، اور وہ میں مس کر رہا ہوں، میرے دماغ میں وہ تھاٹس نہیں آ رہی، مجھے وہ چیزیں دکھائیں اللہ پاک. ٹھیک ہے. تو صدقہ المال، چیریٹی تھرو ویلتھ، گیونگ فرام یور منی اور پوزیشنز، جو جو چیزیں آپ کے قبضے میں ہیں ان چیزوں کو آپ نے دینا ہوتا ہے. ایگزامپل: ڈونیٹنگ کیش ٹو دا پور، بائنگ فوڈ فار اے نیڈی فیملی، پیئنگ سم ونس میڈیکل بلز، بلڈنگ ویلس، ماسکس اور اسکولس، یا پیسے کے تھرو کسی کی بھی کوئی بھی جائز حاجت جو پریشانی ہے اس کی وہ آپ نے سولو کروانی ہے. کسی کو جیل سے چھڑوانے کے لیے کچھ پیسے دینے ہیں. یہ میں دیکھتا ہوں سلمان امداد بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سعودی عرب کے اندر اس طرح کی کیسز آئے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے کو اس ریزن سے جیل میں بند رکھا ہوا ہے اور وہ اتنے ٹائم سے اپنے والدین سے دور ہے. تو سلمان امداد بھائی جو ہیں وہ انسٹاگرام پہ اسٹوری لگاتے ہیں، لوگ آ کے ڈونیٹ کرتے ہیں پیسے، اور وہ بندہ وہ جرمانہ ادا کر کے دبئی کی جیل میں یا سعودیہ کی جہاں پہ بھی سسٹم چل رہا ہے وہ جرمانہ ادا کر کے اپنی فیملی سے ملتا ہے. تو آپ پیسے دے کے دو دلوں کو آپس میں ملا رہے ہو یار، فیملیز کو آپس میں جوڑو. اتنا رو رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اماں ابا جب وہ ملتا ہے اپنے بچے سے، کیا ایموشنس ہوتا ہے اس ٹائم پہ، کیا دعائیں نکلتی ہوں گی دل سے. اور امیجن کرو اس ٹائم پہ عرش تک وہ دعائیں کس طرح سے پہنچتی ہوں گی اور آپ کی دعائیں کس طرح سے قبول ہوں گی. ویسے تو ہر دعا ہی عرش تک پہنچ رہی ہوتی ہے، صحیح ہے. یہ مس کانسیپشن ہے کہ پتہ نہیں میں فلاں ٹائم پہ ایسے کروں گا تو وہ دعا ہو جائے گی قبول، اور میں باقی ٹائم پہ جو دعائیں کروں گا وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ معاف کرے، اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے. آپ کی ہر دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، بس آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ دعا کہاں کس فارم میں قبول ہوئی. کیا کسی بندے کی فارم میں قبول ہوئی ہے، کسی جملے کی فارم میں قبول ہوئی ہے، یا اللہ پاک نے وہ دعا قبول کی ہے 5 سال کے بعد، کیونکہ آپ ابھی ریڈی نہیں ہو اس دعا کو قبول کروانے کے لیے. تو جب آپ آنکھوں سے ان دعاؤں کو دیکھنا شروع کرتے ہو تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی دعا، میں تو ایون یہ بھی نہیں بولوں گا کہ مانگنے کے فوراً بعد قبول ہو جاتی ہے، مانگنے سے پہلے ہی قبول ہو چکی ہوتی ہے اگر آپ دل سے مانگ رہے ہو تو. اچھا، دعا میں 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ورڈز اور ایک ہوتے ہیں ایکشنز. کہ یا اللہ پاک میں یہ ورڈز بول رہا ہوں کہ مجھے نا عمرے پہ جانا ہے. اب ایکشن کیا آئے گا اس میں؟ اے اللہ پاک میں اس کے لیے کوشش بھی کروں گا. آپ جب میرے پاس اپرچونیٹیز بھیجیں گے کوئی بزنس کی تو میں وہ بزنس کر کے پیسہ کما کے جاؤں گا بھی. آپ جب میرے پاس فلائٹ کی کوئی ڈیلز بھیجیں گے تو میں ان ڈیلز کو اچھے سے دیکھوں گا. آپ جب میرے پاس پیکیجز بھیجیں گے ڈسکاؤنٹ والے ان میں پیکیجز کو بھی دیکھوں گا، میں اگنور نہیں کروں گا. آپ جب مجھے عمرے کے لیے سائنس بھیج رہے ہوں گے تو جب آپ یہ دعا کرتے ہو نا تو پوری کائنات آپ کے لیے حساب سے چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو پھر لوگ آ کے آپ کے کان میں کچھ جملے بولیں گے، کوئی آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی. کبھی گاڑی کے پیچھے کچھ لکھا ہوا نظر آ جائے گا، کبھی آپ کو انسٹاگرام پہ اسکرول کرتے ہوئے کچھ نظر آ جائے گا، کبھی آپ کے دماغ میں آئیڈیاز آ جائیں گے. تو اللہ پاک 24 گھنٹے آپ سے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو آنکھوں کے تھرو دکھا کے، کانوں کے تھرو آپ کے دل میں ڈائریکٹلی باتیں ڈال رہے ہوتے ہیں، دماغ میں آئیڈیاز ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ سیناریوز میں آپ کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں جو کہ آپ ابھی نہیں دیکھ رہے، جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی دعائیں کہاں جا رہی ہیں قبول ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. قرآن 2261. اب میں چیٹ جی پی ٹی کے ریفرنسز کے اوپر 100% بلیو نہیں کرتا، تو اس لیے آپ لوگ ان چیزوں کو خود ہی ایک دفعہ کراس چیک کر لینا، اور اندھا بلیو نہیں کرنا ان چیزوں کے اوپر. آج کل بہت ہی خراب دور چل رہا ہے، اور کوئی بھی اپنے گناہوں کو بچانے کے لیے یا اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے کسی بھی آیت کا مفہوم اپنی طرف سے کر لیتا ہے، اور کسی بھی حدیث کا مفہوم اپنی طرف سے کر لیتا ہے، اور پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے یہ بول کے کہ بھائی یہ تو قرآن میں لکھا ہوا تھا، یہ تو حدیث میں لکھا ہوا تھا، یہ تو قرآن میں منع ہی نہیں ہے، یہ تو حدیث میں منع ہی نہیں ہے، یہ بتاؤ یہ کہاں پہ لکھا ہوا تھا قرآن میں، یہ کہاں لکھا ہوا تھا حدیث میں. اس ٹائپ کے نا اسمارٹ ٹوپیاں اپنے آپ کو کرا رہے ہوتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ معاف کرے وہ گناہ میں لگے رہتا ہے، جو کہ میں تھا. میں بھی وہی بندہ ہوں. یہ سب میں نے کیا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں کسی اور کو جج کر کے نہیں بتا رہا. تو جب بھی میں بولوں نا یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ میں اپنے آپ کو بول رہا ہوتا ہوں یہ میرے اندر کا سافٹ ویئر تھوڑا سا خراب ہوا ہوا ہے جو ہمیشہ نا باہر کی طرف نظر ڈالتا ہے، باہر کی طرف جملہ بولتا ہے کہ وہ خراب کرتا ہے، وہ معاشرہ خراب ہے، وہ بندہ صدقہ نہیں دیتا. اپنے آپ کے اوپر جب باری آئے گی نا تو بولیں گے ہاں میں تو صدقہ دیتا ہوں، میرے اندر تو یہ برائی نہیں ہے. تو یہ میرے سافٹ ویئر میں تھوڑا سا گلچ ہے، اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں. اس کو میں آج کے بعد سے تھوڑی سی پریکٹس کرتا ہوں کہ نہیں وہ خراب نہیں میں خراب ہوں، مجھ سے غلطی ہوتی ہے اس لیے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ٹھیک ہو جاؤ، اور میرے لیے بھی دعا کریں تاکہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں. اچھا، یہ گائیڈز بنانے کی وجہ سے مجھے ٹھیک ہونے کی توفیق اللہ پاک دیتا ہے. اللہ پاک مجھے اتنی انرجی دیتے ہیں کہ میں جب آپ سے اپنی کسی غلطی کے بارے میں، کسی کوتاہی کے بارے میں ڈسکشن کرتا ہوں تو اس غلطی کو ٹھیک کرنا میرے لیے انتہائی حلوہ بنا دیتے ہیں اللہ پاک. اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کیا کیا چیزیں اللہ پاک نے مجھ سے ٹھیک کروائی ہیں ابھی ریسنٹلی اپنے زندگی میں، اور وہ اس کی پیچھے ریزن یہی ہے الحمدللہ کہ میں سمجھا رہا ہوں لوگوں کو کہ یار فلاں کام نہیں کرو، تو میرے دل سے اس کام کو کرنے کے لیے نا بالکل وہ استطاعت توفیق بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس گناہ کی محبت میرے دل سے نکل جاتی ہے. اور میں بولتا ہوں کہ یار کل تو مجھے بہت مزہ آ رہا تھا یہ کام کرنے میں، آج مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اللہ پاک نے ہدایت دی تھی. اللہ پاک جس کو ہدایت دے دینا پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں دیتا، نیکی کرنے کی طاقت اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں دیتا. تو اگر اللہ پاک نے وہ طاقت دے دی آپ کو جس سے آپ گناہ سے بچ سکتے ہو، تو
کوئی بھی آپ سے گناہ نہیں کروا سکتا, ایون کہ آپ کا نفس بھی آپ سے گناہ نہیں کروا سکتا. اگر آپ سچے ہو, سچے دل سے پراپر طریقے سے دعائیں مانگ رہے ہو, تو آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد زیادہ کرو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد زیادہ کرو, لیکن اردو میں سمجھ کے پلیز, خدا کا واسطہ عربی میں رٹا مت لگانا طوطے کی طرح جس طرح سے میں لگاتا تھا, ٹھیک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ان تینوں چیزوں کا ورد کرو, لیکن آپ کو ورد کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ پاک میرے اندر بہت بری عادت ہے, میں نا بد اخلاقی کر جاتا ہوں غصے میں آ کے, میں وہ دوبارہ نہیں کروں گا. اللہ پاک میں دوبارہ نہیں کروں گا, اللہ پاک میں دوبارہ نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دے. جب آپ ہزاروں دفعہ اس غلطی پہ نادم ہوتے ہو, اپنے آپ کو بتاتے ہو کہ یار تو یہ نہیں ہے, تو یہ بد اخلاق بندہ نہیں ہے, تو گالیاں نہیں دیتا, تو سگریٹ نہیں پیتا, تو آپ کی وہ ریالٹی بن جاتی ہے, آپ کے دماغ کی ہارڈ ڈرائیو میں, آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی تو نہیں کرتا یہ کام. اب جب آپ وہ کام کرنے لگتے ہو تو اندر سے آواز آتی ہے کہ تو یہ کام کرتا ہی نہیں ہے, اور آپ سے وہ کام ہوتا ہی نہیں. آپ حیران رہ جاتے ہو, آپ بولتے ہو کہ یار کل تک تو میں کام کر رہا تھا, بہت شوق سے بھاگ کے جا رہا تھا, لیکن اب کیوں نہیں ہو رہا مجھ سے؟ کیونکہ اللہ پاک نے آپ کا دل چینج کر دیا. اللہ پاک جو چاہے گا وہ ہو سکتا ہے بھائی, اللہ پاک نے بنایا آپ کا دل. تو یہ مت سوچا کرو کہ گناہوں سے آپ بچ رہے ہو, نیکیاں آپ کر رہے ہو, بد اخلاقی اگر ہو گئی تو کچھ بہت ہی کوئی غلط ہو گیا, اللہ پاک تو اس کو سالو ہی نہیں کر سکتے. اللہ پاک تو جو ڈیمیج آپ نے کیا ہے انسانوں میں وہ اس کو چینج ہی نہیں کر سکتے, آپ معافی مانگ ہی نہیں سکتے, اللہ پاک سے معافی مانگ ہی نہیں سکتے. اللہ پاک تو آپ کو معاف کرے گا نہیں. تو اپنے اوپر رکھ کے نا دنیا چلانا چھوڑ دو کہ دنیا ہم چلا رہے ہیں, ہم معافیا مانگ رہے ہیں, ہم رزق کما رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, سب کچھ ایک ایک چیز اللہ پاک کر رہے ہوتے ہیں. تو چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہیلپ آپ کو مانگنی ہے, اللہ پاک سے مانگو. دا ایگزامپل, اچھا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ. دا ایگزامپل آف دوز who spend their wealth in the way of Allah is like a seed that grows 7 ears. In every ear there are 100 grains. بہت ہی مشکل انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ ایگزامپل ان لوگوں کی اس جیسی ہے جو کہ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, کہ ایک بیج ہے جو کہ اگ رہا ہے 7 کانوں میں, اور ہر کان کے اندر ہزاروں گرینز اور بھی ہیں. آئی ڈونٹ نو, صدقے کے اوپر آپ کو بہت ساری آیتیں اور پتہ ہوں گی, صدقے کی امپورٹنس آپ کو پتہ ہے. میں ایک مزیدار چیز آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے وہ چیز بڑھ جاتی ہے جس چیز کا آپ صدقہ کر رہے ہو. اگر آپ غصے کا صدقہ کر رہے ہو نعوذ باللہ تو آپ کا غصہ بڑھ جائے گا. اگر آپ نیگیٹیوٹی کا صدقہ کر رہے ہو, پھیلا رہے ہو نیگیٹیوٹی کو, تو آپ کی نیگیٹیوٹی بڑھ جائے گی. نیگیٹیوٹی بڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, فلاں بندے نے ایسا کیا تھا, فلاں بندے نے ایسا کیا تھا. ان کی غلطیوں کو ایک پوٹری بنا کے اپنے دل میں رکھو اور نہ کاؤنٹ کرتے رہو کہ ہاں اس نے ایسا کیا تھا, اس نے ایسا کیا تھا, اس نے ایسا کیا. تو وہ چیز آپ کے دل میں رکھی ہوئی ہے, نیگیٹیوٹی گندگی جو انہوں نے کی تھی آپ وہ سنبھال کے رکھے ہوئے, تو آپ کی دل نیگیٹیوٹی سے بھرا رہے گا. آپ کو وہی آئیڈیاز آئیں گے, وہی چیزیں آپ کرو گے دوبارہ سے, وہی طرح کے لوگ آپ سے کنیکٹ ہوں گے جو نیگیٹو ہوں گے. تو جس چیز کا آپ صدقہ کرتے ہو, جس چیز کو آپ پھیلاتے ہو, جس چیز کو آپ سوچتے زیادہ ہو, جس چیز کو آپ بولتے زیادہ ہو, جس چیز کا آپ منہ سے بار بار ریپیٹ زیادہ کرتے ہو, دل سے مانتے ہو, وہ چیز آپ کی نا بڑھ جاتی ہے. تو اگر آپ مال کا صدقہ کر رہے ہو, مال بڑھے گا. اب آپ کو لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یار میں پیسے دے رہا ہوں تو میرے پیسے کیسے بڑھیں گے. تو آپ, یہ ہوتا ہے توکل. اللہ پاک نے بولا ہے نا, یہ اصول اللہ پاک کا بنایا ہے نا, تو اللہ پاک پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے آپ کو بنا دیکھے. یہ چیز نظر نہیں آ رہی مجھے کہ میں صدقہ کرنے سے مال کیسے بڑھا ہے, لیکن بنا دیکھے مجھ پہ بھروسہ کرو, اللہ پاک یہ چاہتے ہیں آپ سے. تو مال کا صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے. میں نے علم کا صدقہ کرنا شروع کیا تھرو دس کمیونٹی, مجھے بہت سارا علم ملنا شروع ہوا. اللہ پاک الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور میں سب لوگوں کو بولتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی کمیونٹیز بناؤ, لوگوں کو پڑھانا شروع کر دو. یہ ایسا طریقہ ہے, ون آف دا موسٹ اسمارٹسٹ طریقہ ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا, کچھ بہت ہی بڑا کرنے کا, لوگوں کی زندگی چینج کرنے کا, اپنی زندگی چینج کرنے کا, اپنی زندگی میں بے پناہ رزق اور بے پناہ رحمت برکت ایڈ کرنے کا. اب اگر آپ یہ باتیں میری نہیں مانو, مرضی آپ کی. آپ کو نہیں بنانا ہے اسکول, نہیں بناؤ. آپ کو اگر لمیٹنگ بلیفس انسٹال کرنے کے, ہاں میں تو نہیں کر سکتا, میرے پاس تو پیسے نہیں ہے, میں کیا پڑھاؤں گا, میں تو ابھی ریڈی نہیں ہوں, اس طرح کی جتنی بھی شیطانی باتیں نا, اگر آپ کو اپنے دماغ میں ماننا ہے اس کو تو آپ مانو, کوئی مسئلہ نہیں. آپ چل رہو اسی حالت میں رہو, مجھے مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے. لیکن اگر آپ بات سن کے ایک دفعہ کی بات ماننے والے بندے ہو, آپ کے اندر اگر وہ سپر پاور ہے کہ ہارون نے بول دیا, میں نے ایگزیکیوٹ کر دیا, بات کی بات میں دیکھی جائے گی, تو آپ کو اس کا فائدہ جب نظر آئے گا نا, پھر آپ آ کے مجھے بتاؤ گے کہ یار لائف چینجنگ چیز تھی ہارون جو تم نے بولا تھا نا, کہ صدقہ کرو, علم کا صدقہ کرو, مال کا صدقہ کرو, اپنی انرجی کا صدقہ کرو, اپنی مسکراہٹ کا صدقہ کرو, اپنے اچھے الفاظ کا صدقہ کرو, اپنی معافی کا صدقہ کرو, کہ کسی اور سے معافی نہیں مانگی جا رہی, اس کی غلطی تھی, آپ جا کے معافی مانگ لو یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمپل سی چیز ہے, اور یہ میں بہت کر رہا ہوتا ہوں بھائی. اور شادی کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی بہت کرو گے, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. صدقہ جاریہ, دس کنٹینیوس چیریٹی دیٹ کیپس گیونگ ریوارڈس ایون آفٹر یور ڈیتھ. اچھا, صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ کے بعد بھی
آپ کو ریوارڈ ملتا رہے. یہ کیا سین ہے یار, یہ تو بہت ہی مزیدار چیز ہے. یہ تو پیسو نیکیاں آ رہی ہیں ماشاء اللہ سے, کہ ہم نے نیکی ایک مرتبہ کی اور وہ نیکیاں آ رہی ہیں. یہ تو اللہ پاک کا بہت اچھا سسٹم ہے. ایگزامپلس: بلڈنگ اے واٹر ویل, ایک کنواں بنوا لیا آپ نے. اسپانسرنگ اے چائلڈس ایجوکیشن, کسی بچے کو آپ نے چائلڈ ایجوکیشن کو اسپانسر کر دیا. اچھا ماشاء اللہ سے یہ چائلڈ ایجوکیشن اور یہ والی چیز اللہ پاک نے مجھ سے کروا لی ہے. میرا ایک فری اسکول چل رہا ہے, ایک پیڈ اسکول چل رہا ہے, اس کے علاوہ ملٹیپل اسکولس میں اور پڑھا رہا ہوں. سیم نالج, سیم وہی کورس ہر جگہ پہ موجود ہے, اور یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, اور ماشاء اللہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس چیز سے. ڈونیٹنگ قرآن اور بکس آف نالج, یا بک لکھ لو آپ, بکس ڈونیٹ کر دو, پھیلا لو. مطلب ایک پورا پروسیس ہوتا ہے نا. ایک بک کا آئیڈیا آتا ہے, پھر بندہ بک لکھتا ہے, پھر بک کو پھیلاتا ہے, پھر بک کو سمجھاتا ہے کوئی, پھر بک کے اوپر کوئی ویڈیوز بناتا ہے کوئی, بک کے اوپر کوئی ایگزیکیوشن, بک کے کوئی اسائنمنٹس بناتا ہے, بک کے کوئی کوئزز بناتا ہے. لیکن مین بات کیا ہوتی ہے کہ علم پھیل رہا ہے, ڈفرینٹ اسٹیپس کے تھرو علم پھیل رہا ہے. بلڈنگ ہاسپٹلس, اسکولس اور مسجدس, پلانٹنگ ٹریز, ہر طرح کا وہ کام جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ٹری پلانٹ کر رہے ہو, لوگ اس کے چھاؤں میں بیٹھیں گے, لوگوں کو آکسیجن ملے گا. ہاسپٹل بنا رہے ہو, لوگوں کو فائدہ ہوگا. اسکولس بنا رہے ہو, لوگوں کو فائدہ ہوگا. مسجد بنا رہے ہو, لوگوں کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ فرض کرو ایسی چیزیں بنا رہے ہو جس سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو, ایسی مسجد بنا رہے ہو جس سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو, ایسا سسٹم بنا رہے ہو جس سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو, تو آپ کا صدقہ کس کام کا ہے نا. لاجک نہیں بنتی, سینس نہیں بنا رہا. تو دیکھ کے کرنا, ایسا نہ ہو کہ ریاکاری, یا آپ نا ایک ایسا صدقہ کرو جس کا کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا. نیت تو آپ کی اچھی ہے, لیکن آپ وہ کام احسن طریقے سے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ میں ابھی چلا جاؤں کسی ریگستان میں اور وہاں پہ ٹھنڈے پانی کی بوٹل لے کے کھڑا ہو جاؤں, بولوں کہ یار یہاں پہ نا کوئی آئے گا اور میں اس کو پانی پلاؤں گا, تو وہ غلط جگہ پہ غلط ٹائمنگ میں کھڑے ہو کے غلط آفر کر رہا ہوں نا. تو میری آفر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا, میری پانی کی بوٹل ضائع کی ضائع ہو جائے گی. بجائے سے کہ میں کسی روڈ پہ جاؤں جہاں پہ لوگ گزر رہے ہیں اور میں ان کو وہاں پہ پانی آفر کروں, تو وہاں پہ پانی سے فائدہ اٹھانے والے بہت سارے آ جائیں گے, ہے نا. صحیح کہہ رہا ہوں کس میں, مجھے بھی نہیں پتا, آپ لوگ بھی مجھے کریکٹ کر دینا اس جگہ پہ. اچھا, حدیث, صحیح مسلم کی حدیث ہے. آئی ڈونٹ نو کہ واقعی ہے نہیں ہے, تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس کو کریکٹ کرو. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس طرح سے بول رہے ہوتے ہیں, اور ان میں بھی تھا, کہ یار ہم تک نا صحیح حدیثیں نہیں پہنچ رہی, یار وہ حدیث نا ضعیف تھی, یار وہ نا اسلام ہی مجھ تک نہیں پہنچ رہا, اسلام تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بھائی اگر آپ کو اتنی فکر ہے تو آپ جاؤ خود پڑھو قرآن حدیث, خود پڑھو, آپ کو کس نے منع کیا. لیکن باہر سے بیٹھ کے لوگوں پہ باتیں کرنا, اس نے غلط بات بتا دی تھی, وکٹم بلیمنگ کرنا, اور اپنا کچھ ایکشن نہیں لینا, اور صرف باتیں کر کے مر جانا نا, تو اللہ پاک آپ کو پکڑیں گے. اللہ پاک آپ کو بولیں گے ٹائم کہاں لگایا تھا, علم جو دیا تھا میں نے تمہیں کہاں لگایا تھا, علم حاصل کیا تھا کہاں لگایا تھا. تو یہ سب چیزوں کا حساب ہوگا, ایک ایک سیکنڈ کا, جو ایک ایک سانس آپ لے رہے ہو اس کا حساب ہوگا آپ سے. When a person dies, his deeds come to an end except for 3. 3 ٹائپ کے اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ نہیں مرتے اس کے ساتھ ساتھ. کون سے؟ صدقہ جاریہ اس کے ساتھ رہتا ہے, بینیفیشل نالج جو آگے دے کے گیا ہے وہ, اور a righteous child who prays for him, یا تو کوئی ایسی اولاد جو کہ اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو آپ کی اولاد کی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو رہی ہوتی ہیں, اور آگے پیچھے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی دعائیں میرے خیال میں آپ کے لیے قبول نہیں ہو رہی ہوتی. اور آپ آئی ڈونٹ نو کہ احسال ثواب پہنچتا ہے آپ تک ہی نہیں پہنچتا, میرے خیال میں پہنچتا ہے احسال ثواب قرآن پڑھ کے اگر آپ بھیج رہے ہو. لیکن آپ کے بچے, آپ کی اولاد کی جو نیکیاں ہیں, یا جو آپ کے لیے پڑھ کے پھونک رہے ہیں, یا جو آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں, وہ بہت افضل ہے. باقی جو لوگ ہیں اس کا مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ آپ تک پہنچتا بھی نہیں پہنچتا. اس کو کنفرم کر لینا تاکہ ہم اس چیز سے باہر آ جائیں کہ پتہ چلا وہ 100 لوگ بیٹھ کے لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور بریانی کھا کے گھر جا رہے ہیں, اور اس میں کوئی فیلنگ بھی نہیں ہوتی اتنی خاص. ایٹ لیسٹ میں نے تو نوٹ کیا. اگر میں اس بندے سے بہت زیادہ محبت نہیں کرتا تو میں اس کے لیے اتنے دل سے دعائیں نہیں مانگ پاتا. آئی ڈونٹ نو, یہ ہیومن نیچر ہے, فطرت ہے, یہ ہم لوگ انسانوں سے ڈسکنیکٹ ہوا ہیں, یہ آپس میں ساری کے سارے ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہوا ہیں, اس لیے صرف جاننے والوں کے جنازوں میں جا رہے ہوتے ہیں اور جاننے والوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, اور باقی امت مسلمہ کے لیے جو روڈ پہ لوگ گھوم رہے ہیں ان کے لیے درد نہیں ہوتا, ہمارے دل میں محبت نہیں ہوتی. تو یہی ریزن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ رحمت للعالمین تھے, تمام عالمین کے لیے رحمت. عالمین بہت ساری ہیں, فرقان قریشی بلاگ کی ویڈیو دیکھ لینا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون کون سی عالمین. عالم ارواح, جنات کا عالمین, ہمارا یہ والا عالم, اس کے علاوہ اور عالم برزخ, اور بہت سارے عالمین ہیں. آپ کو ڈیٹیل وہاں پر چل جائے گی, میں ان ٹاپکس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ بھی رحم کیا, میرے بارے میں بھی سوچ کے گئے. جس طرح سے آپ کو طائف کا واقعہ پتا ہوگا کہ جب ایک فرشتے نے آ کے انہوں نے کہا کہ میں طائف والوں کو پہاڑوں میں مرج کر دیتا ہوں, پہاڑ ان کے اوپر گرا دیتا ہوں, انہیں سب کو نا فارغ کر دیتا ہوں, مار دیتا ہوں ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے لوگوں کے بارے میں سوچا اور بولا نہیں, ان کی اولادوں میں سے بہت سارے مسلمان ہو سکتے ہیں, تو نہیں, یہ نہیں کرنا ہم نے. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے معاف کرنا, انہیں کوئی پتھر مارے گا معاف کرنا, تو ہم بھی کریں گے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں اجازت ہے تو اس طرح کی بڑی بڑی سنتوں پہ اپلائی کرنا, یا ایون اس کا چھوٹا سا ورژن کر لو کہ کسی نے آپ کو تنگ کیا, آپ اس کو معاف کر دو,
آپ بڑی انرجی کے ساتھ آؤ, بڑے دل کے ساتھ آؤ. جتنا بڑا دل آپ کا ہوتا ہے, جتنی بڑی رحمت آپ کے اندر ہوتی ہے, جتنا بڑا رحم آپ کر رہے ہوتے ہو, اتنی بڑی غلطیوں کو آپ معاف کر پاتے ہو. جتنے چھوٹے انسان آپ ہوتے ہو, چھوٹا رحم آپ کے اندر ہوتا ہے, رحمت آپ کو نہیں کرنا آ رہی ہوتی یا رحیم نہیں ہوتے آپ, جتنے چھوٹے ہوتے ہو آپ, اتنا جتنی محبت آپ کے اندر کم ہوتی ہے, جتنی نرم دلی آپ کے اندر کم ہوتی ہے, اتنا ہی چھوٹی سی چھوٹی غلطیاں آپ کو پکڑ لیں گی اور آپ بولو گے نہیں نہیں, اس سے تو میں بات نہیں کروں گا, اس سے تو میں زندگی میں کبھی نہیں ملوں گا, اس کا تو میں شکل نہیں دیکھوں گا. وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کو اس سے کچھ غلطی, وہ بہت ہی کچھ بڑا نقصان پہنچا, نہیں, آپ کی انرجی چھوٹی ہوتی ہے, آپ کی فریکوینسی چھوٹی ہوتی ہے, آپ کا کریکٹر چھوٹا ہوتا ہے, آپ کا کردار چھوٹا ہوتا ہے, اس لیے آپ وہ چھوٹی سی غلطی کو بڑی رحمت کو یوز کر کے معاف نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ آپ کے اندر کا دل اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ آپ کا کریکٹر بن رہا ہوتا ہے. ان چیزوں کو نوٹ کیا کرو. فرض کرو آپ کسی کو معاف نہیں کر پا رہے, تو الحمدللہ کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ میں کسی کو معاف نہیں کر پا رہا, اللہ پاک مجھے معاف کر دے پلیز. میں ایسا انسان نہیں بننا چاہتا جو لوگوں کو معاف ہی نہیں کر پائے. میں سیکھوں گا اس کے بارے میں کہ کیا ہے میرے اندر ایسا کون سا سافٹ ویئر جو معاف نہیں کر پا رہا. اچھا, مجھے لگ رہا ہے کہ میرا نفس بول رہا ہے کہ میرے ساتھ تو نے یہ کیا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا. کون ہوں میں؟ ایک غلام ہوں, اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, سفر پہ آیا ہوں, چلا جاؤں گا یہاں سے, اصلی دنیا میری کوئی اور ہے. تو میں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ پھڈے کیوں کر رہا ہوں کہ میں معاف نہیں کروں گا تجھے, میں یہ نہیں کروں گا, میں تجھے تو وہاں پکڑ لوں گا. اب قیامت کے دن امیجن کرو میں پل سے رات پہ لوگوں کو پکڑ کے نا ان کی برائیوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں پھینک رہا ہوں, اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لوگوں کے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی. تو کتنی عجیب و غریب بات نہیں ہوگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہوں لیکن ان کے مشن پہ نہیں ہوں, امتی والے, کہ نہیں سب کو لے کے جنت میں جانا ہے, سب کا سوچنا ہے, سب کا غم کرنا ہے آپ نے, تو میں کیوں لوگوں کو جہنم میں بھیجوں بھائی. میں نہیں چاہتا اس طرح سے. میں نے ایک صحابی کا واقعہ سنا تھا, انہوں نے ایک بندے کو معاف کیا تھا, اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو معاف کیوں کیا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یار میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی قیامت کے دن ایکسٹرا عذاب جھیلے یا جہنم میں چلا جائے, وہ تو میں ہی نہیں چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے چلتا ہے. صدقہ الفطر, چیریٹی آفٹر رمضان, ٹھیک ہے, مینڈیٹری آن ایوری مسلم بفور عید الفطر پریئر, پرپز ٹو پیوریفائی دا فاسٹنگ اینڈ ہیلپ دا پور سیلیبریٹ عید. یہ اسلام نے بہت سارے نا فائنینشیل سسٹمز بنائے ہوئے ہیں, جیسا کہ سود کے اگینسٹ سود منع کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ غریب نہ ہوتا جائے, امیر نہ ہوتا جائے, پہلی چیز. دوسرا زکوٰۃ کا سسٹم, صدقہ کا سسٹم, فطرے کا سسٹم. اس کے علاوہ اور جو ہماری جائیداد وائداد بڑھتی ہے, اس کے بہت سارے سسٹمس ہیں, اور بہت سارے اور بھی سسٹمس ہوں گے جو مجھ جیسا کم علم بندے کے دماغ میں بھی نہیں آ رہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اور بھی اسٹڈی کروں گا, مجھے سمجھ میں آ گیا یہاں پہ. اور میرے برابر میں ایک مدرسہ ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی عالم کا کوئی کورس کر لوں اور میں صحیح مسلم, صحیح بخاری شریف اور یہ ساری کتابیں یاد کر لوں, پڑھ لوں. مجھے بہت مزہ آتا ہے. اسٹارٹ میں کروں گا قرآن پاک سے. میں قرآن پاک کا حافظ ہوں, مجھے ترجمہ پورا نہیں آتا, آج کل میں سیکھ رہا ہوں الحمدللہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو کور کرنا ہے جلدی کر کے. اچھا, purpose to purify the fasting and help the poor celebrate Eid, given as food or its value in money. Given as food or its value in money. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیا لائن ہے. صدقہ النفس, charity of the self, giving through your actions, behavior اور effort. نفس کا صدقہ کرنا, مطلب میرا نفس مجھے منع کر رہا ہے کہ یار ہارون تیری عزت کم ہو جائے گی, فلاں بندے سے معافی نہیں مانگ, تو میں جا کے نفس کا صدقہ کروں گا. ایگزامپلس, اسمائلنگ ایٹ سم ون. اسمائل کرنے میں آپ کو بہت انرجی لگتی ہے, اور اگر آپ اسمائل نہیں کر پا رہے لوگوں کو دیکھ کے, تو اس کا مطلب کہ آپ کا دل چھوٹا ہے, آپ کی فریکوینسی بہت لو ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ نہیں ہو, اور آپ شکر گزاری نہیں کر رہے اس ٹائم پہ, وچ مینس کہ آپ سے لے لیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ اسمائل نہیں کر رہے, اس کا مطلب کہ آپ ریسیونگ موڈ میں نہیں ہو, آپ دینے والے موڈ میں ہو, آپ کے پاس سے چیزیں جا رہی ہیں, ٹائم نکلتا جا رہا ہے, آپ کا سکون نکلتا جا رہا ہے, دماغی صحت, سب کچھ جا رہا ہوگا, کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے یہ کہ میں لے لوں گا. آپ نے جہاں اپنی فریکوینسی کی گریٹیٹیوڈ والی, شکر گزاری والی, وہاں پہ آپ ہنسنا مسکرانا شروع کر دو گے, اور آپ کے پاس وہ انرجی آ جائے گی مسکرانے والی. اگر آپ کے پاس وہ مسکرانے والی انرجی نہیں ہے, تو یہ مت دیکھو کہ میں مسکرا نہیں رہا, یہ دیکھو کہ میرے پاس وہ انرجی کیوں نہیں ہے, میں وہ انسان کیوں نہیں جو مسکراتا ہے, جس کے پاس اتنی بے تحاشا انرجی ہو کہ وہ مسکرا کے لوگوں کو دیکھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک اولاد والدین کے سامنے مسکرا کے جاتی ہے تو 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے, کیونکہ والدین کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے ان کا. اور اگر آپ مسکرا کے نہیں جاؤ اپنے والدین کے سامنے, تو والدین کو انڈائریکٹلی لگتا ہے کہ یار شاید میں نا برا والد ہوں, بری ماں ہوں, میں یہ مسکرا نہیں رہا, یہ خوش نہیں ہے اپنی زندگی میں نے کچھ اکھاڑا نہیں ہے, او چلو کچھ کرتے ہیں, چلو کچھ اور پیسے کماتے ہیں, ابھی 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں, کل کو 2 کروڑ روپے کمائیں گے, تو نا وہ ناشکری میں پڑ جاتے ہیں آپ کی مسکراہٹ نہ دیکھ کے. اچھا, ہیلپنگ این ایلڈرلی کراس دا روڈ, کسی کی آپ نے ہیلپ کر دی. اب ایلڈرلی کراس دا روڈ کے اور بھی سینیریوز ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ کسی کے اندر جان نہ ہو کوئی کام کرنے کی, وہاں پہ آپ اپنی جان یوز کر کے اس کی ہیلپ کر رہے ہو, بھلے سے وہ روڈ کراس کروانا ہے,
کسی زخمی کو میدان جنگ سے اٹھا کے ہاسپٹل پہنچانا ہے، یا گھر سے ہاسپٹل کسی پریگننٹ وومن کو ہاسپٹل تک پہنچانا ہے، کوئی ایمبولینس آ رہی ہے اس کو رستہ دینا ہے، اس ٹائپ کے بہت سارے کام آ جاتے ہیں. لیکن آپ نا مین فارمولا، مین ایکویژن پکڑا کرو. یہ نہیں بولا کرو کہ اچھا ہارون نے بولا تھا نا کہ روڈ پار کرانی ہے تو روڈ پار کرو. نہیں، یہ ہوتا ہے کہ لیک آف انرجی، کہ آپ کو کسی نے ایک جملہ بولا اور آپ اس کی ڈیپتھ میں نہیں گئے، آپ نے بالکل بھی ریسرچ نہیں کی، بالکل بھی ویڈیوز نہیں دیکھی، اور آپ قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا اس بارے میں کہ ٹائم کہاں لگایا بھائی، کیا کر رہے تھے، چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر آ جاؤ، یوٹیوب تھا نا تمہارے پاس فری میں، جا کے ریسرچ کیوں نہیں کی کہ صدقہ کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں کیا صدقہ؟ تمہیں پتا تھا نا صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، تو کیوں نہیں بڑھوایا اپنا مال، کیوں نہیں کمائے پیسے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے. یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی، ساری ایکویژن، ساری کی ساری میتھمیٹیکل ایکویژنس آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے اللہ پاک نے. اور اللہ پاک کا وعدہ ہے، وچ مینس مطلب دنیا کا سب سے سچا وعدہ کس کا ہوگا؟ اللہ پاک کا ہوگا نا. تو اس وعدے پہ تو ایٹ لیسٹ ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ یار اللہ پاک نے وعدہ کر لیا، میں مانتا ہوں اس چیز کو، یار آگے بڑھو. ہیلپنگ این ایلڈرلی کراس دا روڈ ہو گیا. وزٹنگ دا سک، کتنا دل خوش ہوتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہو اور کوئی آپ کی عیادت کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ کی طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے گی، وہ آپ کو بتاتا ہے، دلاسا دیتا ہے، آپ کی دوائی لے کر آتا ہے، آپ کے لیے پھول لے کر آتا ہے، آپ کے لیے فروٹس لے کر آتا ہے، آپ کے لیے کھانے پینے کی وہ چیزیں لے کر آتے ہیں جو آپ کریو کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو فائدہ دیتی ہیں وہ چیزیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، آپ کا دل بہلاتے ہیں، آپ کا ٹائم پاس کرتا ہے. اس طرح کی کتنی ساری چیزیں کر سکتے ہو آپ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں صدقہ میں آتی ہیں. آفرنگ گائیڈنس اور کمفرٹ، کسی کو کمفرٹ آفر کرو، کسی کے دل کو سکون پہنچاؤ، کسی کو گائیڈنس دو کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے. والنٹیئرنگ یور ٹائم فار اے گڈ کاز، اپنے ٹائم کو والنٹیئر کرو ایک گڈ کاز کے لیے. حدیث بخاری، یور اسمائل فار یور بردر از چیریٹی، یور ریموول آف اسٹونس، تھارنس اور بونس فرام دا پاتھس آف پیپل از چیریٹی. اگر آپ رستے سے کچرا ہٹاتے ہو، چیزیں ہٹاتے ہو، ہڈیاں ہٹا رہے ہو، کانٹے ہٹا رہے ہو، تو یہ سب کچھ بھی چیریٹی ہے. آپ کی اسمائل آپ کی بھائی کے لیے بھی ایک چیریٹی ہے، کہ اگر آپ اسمائل کر رہے ہو اپنے بھائی کو دیکھ کے تو وہ آپ کو چیریٹی کہلائے گی. صدقہ آف نالج، یہ میرا سب سے بہترین فارم آف صدقہ ہے، یہ میرا سب سے فیوریٹ فارم آف صدقہ ہے. ناٹ آئی ڈونٹ نو بہترین ہے نہیں ہے، نیچے میں نے اس کے اوپر بھی ریسرچ کی ہوئی ہے، تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ. یہ ٹیچنگ اور اسپریڈنگ بینیفیشل نالج کاؤنٹس ایز چیریٹی. ایگزامپل، ٹیچنگ سم ون ہاؤ ٹو پرے، ٹیچنگ سم ون ہاؤ ٹو میک منی، ٹیچنگ سم ون ہاؤ ٹو ایٹ، ٹیچنگ سم ون ہاؤ ٹو اسٹڈی، ٹیچنگ سم ون ہاؤ ٹو رائڈ اے بائک. وہ جب آپ اس کو چیز سکھاتے ہو تو اس کی زندگی میں بہت بڑی ویلیو ایڈ ہوتی ہے، اور وہ پوری زندگی اس چیز کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے. شیئرنگ یوزفل اسلامک اور لائف لیسنس، کریٹنگ ایجوکیشنل کانٹینٹ اور کورسز دیٹ ہیلپ پیپل لانگ ٹرم. اچھا، سب سے پہلے آپ جس بندے کو نالج کا صدقہ دے سکتے ہو وہ ہے آپ. اپنے آپ کو نالج دو تاکہ آپ کے اندر سے وہ نالج کا نور نکل کے لوگوں میں پھیلے. اپنے آپ پہ رحم کرو، سب سے پہلے اپنے اوپر صدقہ کرو، اپنے والدین پہ صدقہ کرو، اپنی بیگم پہ، بچوں پہ، اپنے کلوز فیملی ریلیشن شپس پہ صدقہ کرو. اور آگے پیچھے باہر جا کے کسی فقیروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اللہ معاف کرے. آپ کے گھر کے اندر ہی اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اگنور کر کے باہر صدقہ کرنے جا رہے ہو. بھائی اپنے گھر کو ٹھیک کرو، یہاں پہ جو چیزیں ٹھیک ہوں گی نا، وہاں سے جو چیز گرو کرتی ہے اس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ باہر جا کے باہر ہی دنیا میں کچھ کر رہے ہو نا، تو اس سے لاکھوں کروڑوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہاں پہ صرف کچھ ہی لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. شیئرنگ یوزفل، یہ تو ہو گیا. کریٹنگ ایجوکیشنل کانٹینٹ، یہ بھی ہو گیا. حدیث ترمذی، ہو ایور گائیڈ سم ون ٹو گڈنس ول ہیو اے ریوارڈ لائک ون ہو ڈیڈ اٹ. کسی نے اگر کسی کو کسی اچھائی کے لیے گائیڈ کیا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس بندے کو ثواب مل رہا ہے جو کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک کی آفرز چیک کرو یار، کیا آفر دیتا ہے اللہ پاک. کہ یار اگر امیجن کرو نا کہ میں اگر کسی کو کھانا کھانا سکھا رہا ہوں تو اس کے کھانا کھانے سے میری بھوک مٹ جائے گی. اس طرح تو نہیں ہے ویسے، یہ تو فزیکل ریالٹی ہماری، لیکن وہ نیکیوں کے اندر یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ نیکی جو کر رہا ہے وہ اس کا پورا ثواب آپ کو بھی ملے گا. یار کیا بات ہے یار، مطلب وہ نیکی کرنے میں میرا اتنا ٹائم بھی نہیں لگا، میں نے تو صرف اس کو بات سمجھائی تھی، صرف اس کی نیکی پہ آمادہ کیا تھا، صرف اس کو بتایا تھا کہ یار نماز پڑھنے سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھنے لگی اور مجھے اس کی نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. واہ کیا بات ہے. مطلب دن میں 5 نمازیں تو پڑھ رہا ہوں اپنی، میرے پاس 25 نمازوں کا اور ثواب آ رہا ہے. کیا بات ہے یار، مطلب کیا رحم کرتے ہیں اللہ پاک، کیا مالک ہے یار میرا، کس کا غلام ہوں یار میں. مجھے تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے سچ میں. اور یہی چیزیں جہاں پہ آپ کو یہ چیزیں دیکھ کے نا
آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار 24 گھنٹے میں سے کبھی بھی میرا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اللہ پاک میرے ساتھ ہیں, وہ مجھے اس طرح کی آفرز دے رہے ہیں, میرے منہ سے وہ ورڈز نکلوا رہے ہیں, میرے قدم صحیح جگہ پہ رکھوا رہے ہیں, اور میری آنکھوں سے برکت نکل رہی ہے, میرے منہ سے برکت نکل رہی ہے, میرے باڈی کے اندر دل سے برکت نکل رہی ہے, مطلب برکت ہی برکت کے اندر ڈوب رہے ہیں. کیا بات ہے یار, مطلب 24 گھنٹے آپ ڈوبے وہ رحمت میں, محبت میں ڈوبے وہ, اللہ پاک آپ کو حق کر کے چل رہے ہیں, آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اور کیا چاہیے یار, اور کیا چاہیے ہوگا مجھے؟ اور اس سے زیادہ اچھا مالک, اس سے زیادہ اچھی غلامی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ میں بولوں اللہ پاک آپ کے سارے خزانے ہیں نا, مجھے جو چاہیے ہوگا میں آپ سے تب مانگ لوں گا. اے اللہ پاک آپ حافظ ہے نا, میری حفاظت آپ کریں گے, جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے کہ کافر آگے بڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے, اور وہاں سے پیچھے سے ایک فرشتہ نظر آتا تھا اور وہ کافر الٹے پاؤں بھاگتا تھا کہ یار یہ اگر آج میں نہیں بھاگا نا تو میں مر جاؤں گا. تو اللہ پاک کے پاس ہے بھائی وہ ساری مخلوقات, اللہ پاک کبھی بھی آپ کو کچھ بھی دکھا سکتے ہیں. آپ کے اوپر فرض کرو کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے, اللہ پاک اس کو کوئی فرشتے سے ایک چماٹ پڑوائیں گے, وہ کہاں جا کے گرے گا. تو اللہ پاک پہ جو توکل آپ کرتے ہو, جو گمان آپ کرتے ہو, اس طرح کی سیکیورٹی, اس طرح کا رزق آپ کو ملتا ہے. ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی ماشاء اللہ سے, فرقان قریشی بلاگس کی ویڈیو کے اندر میں نے دیکھا تھا, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے اندر, آپ پلیز وہ دیکھو, آپ کو بہت بہت مزہ آئے گا اور بہت رونا آئے گا آپ کو. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا کوئی بھی, تو شیطان جا کے اس کو نا انگلی چبوتا ہے اور پھر وہ بچہ روتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے, جب تشریف لائے تھے اس دنیا میں, تو شیطان جیسے ہی جانے لگا انگلی چبونے کے لیے, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چماٹ مارا تھا. کیا بات ہے یار, مطلب کیا سیکیورٹی ہے, مطلب مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. نائس یار, مطلب آپ کا توکل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے سر پہ رکھ کے کوئی گولی بھی چلا رہا ہے نا, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نہیں یار یہ فزکس کے لاز اللہ پاک چلا رہے ہیں, گولی آ کے یہاں پہ رک جائے گی. گولی اگر مجھے لگ کے نکل بھی گئی نا, آر پار بھی ہو گئی, پھر بھی میں بچ جاؤں گا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے یہاں پہ رکھ کے گولی چلی اور ان کا دماغ بچ گیا, پیچھے سے گولی نکل گئی, کبھی کچھ کبھی کچھ. اتنے سارے واقعات میں نے دیکھے. میرے ایک دوست تھا, اس کا بھائی تھا, 5 لڑکے گلی میں کھڑے ہوئے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ CCTV فوٹیج کہ وہ ڈکیت ایک کھڑا ہو کے ایک کو لوٹ رہا تھا, باری باری سب کو لوٹ رہا تھا, اور ایک بندہ چپکے چپکے, میرا جو دوست کا بھائی ہے وہ چپکے چپکے نا اس کے قریب آ رہا تھا. آتے 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 جیسے ہی وہ اس کے اوپر چھلانگ ماری نا, اس نے ڈکیت نے فوراً فائر یوں کر کے کھول دیا اور اس کے سر پہ گولی لگی, لیکن وہ بچ گیا. پھر بھی کہاں گولی لگی تھی, منہ میں کہیں گولی لگی اور یہاں وہاں سے کہیں سے نکل گئی. تو دیکھو نا, جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ باتیں مانتے ہو نا, تو پھر اس پہ کٹر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے, توکل رکھنا ہوتا ہے. وہ توکل کرو کہ بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یا جو ہمیں سکھا کے گئے, وہ بھروسہ رکھو کہ دشمن کی فوج حملہ کر رہی ہے اور صحابہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ یار آسمان میرے رحمت کی ہوائیں نظر نہیں آ رہی, رک جاؤ بھی, رک جاؤ بھی, رحمت کی ہوائیں نظر نہیں آ رہی, ابھی نا فرشتے نہیں آ رہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ابھی تک, نہیں رک جاؤ ابھی, دعا کرتے رہو دعا کرتے رہو. اور پھر جا کے وہ بولتے تھے یار کہ ہاں اب آ گئی اللہ تعالیٰ کی مدد. پھر دیکھ لو 313 صحابی شکست دیتے ہیں اتنے بڑے بڑے لشکروں کو, غزوہ احد میں, غزوہ بدر میں, وہاں فرشتے بھی آ رہے ہوتے. کتنے لوگوں نے بتایا ہوگا کہ یہ روایت شیئر کی ہیں کہ فرشتے نظر آ رہے ہیں, فرشتے اتر رہے ہیں, فرشتے لوگ کافروں کو مار رہے ہیں, اور کہاں کیا کیا. اللہ پاک کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. تو آپ اس طرح سے جب زندگی گزارتے ہو نا, تو آپ اپنا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ, بھلے سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے, کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا, آپ کو پیسے چاہیے, آپ کو پانی پینا ہے, آپ کو بریانی کھانی ہے الحاج اختر کی, اللہ پاک سے مانگو گے آپ. ابھی میں تھوڑی دیر بعد کھاؤں گا, اللہ پاک مجھے الحاج اختر کی بریانی دے دے پلیز, یہ اللہ پاک مجھے الحاج اختر کی بریانی دے دے, مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. یہ گائیڈ کمپلیٹ کروں گا, بھاگتے ہوئے جاؤں گا, اللہ پاک نے میرے لیے بریانی بالکل ریڈی رکھی ہوگی, میں لے کر آؤں گا, بسم اللہ پڑھ کے کھا لوں گا. یہ پلان ہے میرا, ٹھیک ہے. صدقہ تھرو فزیکل ایکٹس, گیونگ سروس انسٹیڈ آف منی. گیونگ سروس انسٹیڈ آف منی, کہ آپ کسی کو سروس دے رہے ہو, خون پسینہ ہمت, اپنی باڈی موو کر رہے ہو. ایگزامپلس, ڈگنگ اے ویل, ایک کنواں کھود رہے ہو کسی کے لیے. کیرینگ گڈس فار سم ون, کسی کے لیے سامان اٹھا کے اس تک پہنچا رہے ہو. کلیننگ پبلک ایریاز, پروٹیکٹنگ ادرس فرام ہارم, کسی اور کی حفاظت کر رہے ہو. حدیث مسلم, ایوری جوائنٹ آف اے پرسن, ہر ایک جوڑ جو آپ ایک بندے کا ہوتا ہے, مسٹ پرفارم اے چیریٹی ایچ ڈے دا سن رائزز, ہر روز آپ کا ہر ایک جوڑ ایک چیریٹی پرفارم کرنا چاہیے لازمی. اور ڈفرینٹ طرح کی چیریٹیز اللہ پاک نے ہماری روٹین کے اندر, اسلامک روٹین کے اندر اس طرح سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ماشاء اللہ سے.
صدقہ ان سیکرٹ دا موسٹ بلیوڈ فارم ان اللہ آئی, کہ کسی کو بتاؤ نہیں اور سیکرٹ صدقہ کرو. وائی؟ بیکاز اٹس ڈن پیورلی فار ہز سیک, نو شوونگ آف. آپ کسی کو شو آف کرانے کے لیے نہیں کرتے. اور اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر میں نے کبھی ریاکاری سے کوئی کام کیا ہو تو اللہ پاک میرے سامنے لے کر آ جائے وہ کام. مجھے ہدایت دے اللہ پاک, مجھے توفیق دے کہ میں دوبارہ ریاکاری نہ کروں. اور میں آپ سے بہت دل سے معافی مانگتا ہوں, اے اللہ پاک پلیز مجھے معاف کر دے. لیکن میری کوئی نیت نہیں ہوتی کہ میں لوگوں کو خوش کروں یا لوگوں سے ویلیڈیشن لوں یا لوگ مجھے بتائیں کہ میں کتنا اچھا ہوں تو میں اچھا کنسیڈر کروں. نہیں, میں آپ کا بندہ ہوں, آپ کا غلام ہوں, مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, دیٹس اٹ. اب میں کسی اور سے ویلیڈیشن نہیں لوں گا, میں کسی اور سے یہ نہیں پوچھوں گا یار میں کتنا پیارا لگ رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو پیارا لگتا ہوں نا, بس کافی ہے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا, کافی ہے. آپ مجھے رزق دے رہے ہیں نا, کافی ہے. آپ میرے ساتھ ہیں نا, کافی ہے. مجھے اور کسی کا ساتھ نہیں چاہیے. میں تو ایون یہ بھی نہیں بول سکتا کہ میں اکیلا ہوں, میرے سے کوئی پیار نہیں کرتا, میرے ساتھ تو اس نے غلط کر دیا. نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ غلط ہو ہی نہیں سکتا, کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. آپ جو غلط صحیح کی ڈیفینیشن دیکھ رہے ہو نا, وہ اپنے نفس کے حساب سے کر رہے ہو کہ او مجھے تو کنویں میں پھینک دیا, میرے ساتھ غلط ہو گیا. نہیں بھائی, رک جاؤ, یہ سٹوری کا آغاز ہے, آگے جاؤ. آپ کو مصر کا بادشاہ بنانے والے ہیں اللہ پاک, رک جاؤ, تھوڑا سا صبر کر لو. ایک جگہ ہم بولتے ہیں کہ مجھے تو آپ پہ بھروسہ ہے, ہلکا سا کچھ ہوتا ہے, نہیں 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 یہ نہیں کرنا, مجھے یہ نہیں چاہیے. بھائی رک جا, تھوڑا سا رک جا, صبر کر, اور آنکھیں کھول اور دیکھ کیا کر رہے ہیں اللہ پاک. کیونکہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا پیارا بیٹا کیسے دیا, اتنی پیاری بیگم کیسے دی, اتنا پیارا دوسرا بیٹا کیسے دیا. تو جب میرا دماغ کام نہیں کر رہا کہ اتنا پیارے واقعات میرے ساتھ ہو رہے ہیں, تو اپنے دماغ کو چلانا بند کر دو. اللہ پاک کو بولو اللہ پاک میرا دماغ نا بہت چھوٹا ہے, چھوٹے چھوٹے عجیب و غریب آئیڈیاز دے رہا ہوتا ہے, آپ بتائیں, آپ جو بولیں گے نا وہ ہوگا, آپ جو میرے لیے پسند کریں گے نا وہ ہوگا. اب بھلے سے وہ ظاہری طور پہ مجھے برا لگ رہا ہو, میرے لیے بہت سخت ہو, لیکن وہ اچھا ہی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک آپ کے لیے وہ پسند کر رہے ہیں, اور اللہ پاک آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں, کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں, کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. صدقہ in secret. Hadith Bukhari and Muslim. A man who gives in charity so secretly that his left hand does not know what his right hand has given will be shaded یہ کون سا ورڈ ہے, shaded by Allah on the day of judgment. shaded کا مطلب کیا ہے, گوگل کرتے ہیں ہم یہاں پہ. shaded screen from direct light, ہاں اس کے اوپر ایک سایہ ہوگا. on the day of judgment اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہوگی. اور کیا چاہیے. دا بیسٹ ٹائپ آف صدقہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ, صدقہ جاریہ آن گوئنگ چیریٹی کنٹینیوز ایون آفٹر ڈیتھ, ملٹیپلائز وتھ ایوری بینیفٹ ریسیوڈ, اور ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہے. وائی بیسٹ, اٹ کیپس یور ریوارڈ فلوئنگ اینڈ لیسلی. یہ بیسٹ کیوں ہے, کیونکہ آپ جو ایک مرتبہ کرتے ہو یہ اس چیز کو اینڈ لیسلی آگے بڑھاتا رہتا ہے. جیسے کہ آپ نے کسی کو قرآن مجید گفٹ کیا, وہ قرآن مجید کتنے لوگ پڑھیں گے, تو آپ کے ایک کام کرنے سے لوگوں کا فائدہ ہوا, ہوتا گیا اور ہوتا جا رہا ہے. تو ایسا اسمارٹ کام آپ اگر آپ کر رہے ہو احسن طریقے سے, جس سے لوگوں کا فائدہ ہو ہی جا رہا ہے. آپ نے ایسا نہیں کیا کہ ایک بندے کو پانی کا گلاس پلا دیا, آپ نے کنواں کھود دیا, کنویں سے پانی نکل ہی جا رہا ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچ ہی جا رہا ہے. تو جب لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی, آپ کو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرتے رہیں گے, اگر آپ جب تک لوگوں پہ رحم کر رہے ہو. صدقہ ان ٹائمس آف نیڈ, when you yourself are struggling but still give. جب آپ خود اسٹرگل کر رہے ہو لیکن پھر بھی دے رہے ہو, کیونکہ آپ کو دوسرے لوگوں کی زیادہ پتہ ہے کہ آپ کو یار اس کو زیادہ نیڈ ہوگی, وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے, میرا تو اللہ ہے میرے ساتھ, مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی. شوز سنسیئرٹی اینڈ ڈیپ فیتھ, آپ کا ایمان نظر آتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہو کہ آپ کے پاس چیزیں ختم ہونے شروع ہوں تو آپ کا ایمان لڑکھڑ آ جائے کہ نہیں یار اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے نا کھانے کو, تو اب تو میں نہیں دے سکتا, اب تو میرا صدقہ کرنا نہیں بنتا. نہیں, وہاں اگر صدقہ کرو گے تو وہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ بھائی اس کے پاس ہو یا نہ ہو, یہ دیتا ہے. حدیث, دا بیسٹ چیریٹی از دیٹ گیون وین ون از ویلدی اینڈ is hoping to become wealthy. ہاں, the best charity is that given when one is healthy, جب ایک بندہ صحت مند ہوتا ہے, and is hoping to become wealthy but fears poverty, اور وہ ہوپ کر رہا ہے کہ وہ ویلدی بن جائے, وہ دولت مند بن جائے, اور اس کو غربت سے ڈر بھی لگ رہا ہے. I don't know, میں نے صحیح ورڈس میں بتایا نہیں بتایا. صدقے کے اوپر احادیث اور یاد کر لینا اور سن لینا, سمجھ لینا, ٹھیک ہے. صدقہ ٹو فیملی ممبرس, چیریٹی ٹو فیملی ممبرس کمبائن, صدقہ چیریٹی ٹو فیملی کمبائنس ریوارڈ پلس اسٹرینتھننگ ٹائز. آپ کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں پلس ریوارڈ بھی ملتا ہے آپ کو. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آؤٹر کی دنیا میں, باہری دنیا میں بہت صدقات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے اندر کا ان کا کوئی ہوش نہیں ہوتا, اپنا کچھ ہوش نہیں ہوتا, اپنی بہنوں کا, امی کا, ابو کا, بیگم کا, بچوں کا ہوش ہی نہیں ہوتا, اور وہ باہر صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا دل بہت ٹوٹتا ہے اس چیز کو دیکھ کے کہ یار گھر والوں کو دیکھ لو یار تھوڑا سا. مطلب باہر آپ نے ایک امیج بنائی ہوئی حاجی ثناء اللہ کی, اور وہ
پتہ نہیں ایدھی صاحب کی، اور اندر گھر میں آپ کے کوہرام مچا ہوا ہے، اندر گھر میں کچھ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں لوگوں کے دل دماغ میں سکون ہی نہیں ہے، آپ لگے پڑے ہو باہر دینے میں. بھائی اندر جو بیسٹ صدقہ ہے نا وہ گھر میں ہوتا ہے. گیونگ چیریٹی ٹو دا پور از چیریٹی اینڈ گیونگ ٹو اے ریلیٹیو از ٹو تھنگس. ریلیٹیو، ٹھیک ہے. چیریٹی اینڈ اپ ہولڈنگ فیملی ٹائز. آپ فیملی کے جو ٹائز ہوتے ہیں، جو رشتے ہوتے ہیں، وہ آپ ہولڈ کر رہے ہو، ان کو مضبوط کر رہے ہو، ان کے اندر محبت ایڈ کر رہے ہو. اور یہ اس حدیث کے اگینسٹ ہے، مطلب اس حدیث کے الٹ ہے جہاں پہ یہ بتایا گیا کہ صلح رحمی قطع کرنے والا، صحیح ہے، جو صلح رحمی قطع کرتا ہے، جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا، جو لوگوں سے بات چیت ٹھیک نہیں کرتا، جو لوگوں سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو لوگوں سے بات چیت اچھی کر رہے ہو، لوگوں کے رشتے اچھے کر رہے ہو، ان کی ہیلپ کر رہے ہو، اپنے کزنس کے اوپر رحم کر رہے ہو، اپنی پھپھو، خالہ، امی، ابو، بہن، بھائی، بیگم، شوہر، اپنے بچوں کے اوپر رحم کر رہے ہو آپ. تو یہاں پہ دو طرح کے صدقات ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ کی پرفارمنس ڈبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. صدقہ ان سیکرٹ فری فرام ریا شوئنگ آف. آپ نے ریا کاری نہیں کرنی. انکریز سنسیئرٹی، اور آپ کی یہ سنسیئرٹی انکریز کرتا ہے حدیث. دا سیکرٹ چیریٹی اسٹنگوشز دا اینگر آف اللہ. جو سیکرٹ چیریٹی آپ کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہوتا ہے، اس سے آپ کو بچاتا ہے. تو برائیوں سے بچاتا ہے آپ کو. گڈ سین ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آج سے میں بھی کروں گا. ایوری ڈے سمپل ویز ٹو گیو صدقہ. یہاں پہ ہمارے پاس ایک چارٹ ہے 1 to 10. اسمائل ایٹ سم ون. ڈسکرپشن برنگس جوائے کاؤنٹس ایز چیریٹی. فیڈ اے ہنگری پرسن. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو. فوڈ از اکولس ٹو مرسی. کسی کے اوپر آپ رحم کرو، کسی کے اوپر اپنا وہ نوٹ خرچ کرو جو آپ نے ٹائم، پیسہ، انرجی لگا کے، خون پسینہ لگا کے کمایا تھا، اور اب آپ اس کو وہ سارا خون پسینہ ٹائم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہو اس کے لیے کیا، اس کی تھوڑی سی تکلیف، بھوک مٹ جائے اس کی تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ اس پہ رحم کر رہے ہو. ٹھیک ہے. ٹیچ اے اسکل اور لیسن. نالج بیسڈ صدقہ. پلانٹ اے ٹری. ریوارڈز ایز لانگ ایز لائف بینیفٹس فرام اٹ. جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو ریوارڈ ملتا رہے گا اس درخت لگانے کا. گیو واٹر. موسٹ بلیوڈ صدقہ ٹو اللہ. پانی پلانا موسٹ بلیوڈ لکھا ہوا ہے چیٹ جی پی ٹی کے اندر. آئی ڈونٹ نو کہ یہ موسٹ بلیوڈ ہے یا ون آف دا موسٹ بلیوڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایسا نہ ہو نا کہ مجھے پانی پلانا آسان ہو اور میں بس پانی ہی پلاتا رہوں اور کچھ ہوش نہیں آگے پیچھے کی کیا چل رہا ہے، بس پانی پلاتا رہوں، صدقہ کرتا رہوں گا. آئی نو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن آپ کو نا فزیکل ریالٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے. اللہ پاک نے آپ یہ عالم بھی آپ کے لیے بنایا ہے، یہ سوچ سمجھ بھی آپ کو دیا. آگے پیچھے کے لوگ اگر پریشان ہیں تو وہ بھی آپ ہی کو دیکھنا ہے. Forgive someone purifies your heart. آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے. Say سبحان اللہ الحمدللہ. ذکر. چیریٹی آف دا ٹنگ. زبان کی چیریٹی. دیکھو نا آپ کے مسلس کام کر رہے ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ. اور ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب آپ یہ تسبیحات نہیں کرتے. مجھے تو نہیں لگتا. ٹھیک ہے. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دن میں وہ ذکر اذکار نہ کرے. ٹھیک ہے. والنٹیئر فار کمیونٹی ورک. چیریٹی آف ایفرٹ ہے یہ. شیئر این آن لائن پوسٹ دیٹ ہیلپس ادرس. یہ ڈیجیٹل صدقہ ہے. پرے فار ادرس. اسپریچول چیریٹی ہے یہ، کہ آپ روحانی صدقہ کر رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو لوگوں کے لیے جو کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ دعا کر رہے ہو. کسی کو آپ بتا بھی نہیں رہے کہ اس کے لیے آپ نے دعا کی تھی لیکن آپ دعا کر رہے ہو. یہ بہت اچھا طریقہ ہے. الحمدللہ مجھے یہ چیز نظر آئی یہاں پہ، اور اب میں لوگوں کے لیے دعا کروں گا. میں کمیونٹی کے اندر، یا صرف کمیونٹی کے اندر نہیں، ہر جگہ پہ جو بھی لوگ، جہاں پہ بھی جو بھی کانٹیکٹ مجھے نظر آ رہا ہے، دماغ میں آ رہا ہے، کان میں جا رہا ہے، میری کانٹیکٹ لسٹ میں ہے، میرے انسٹاگرام پہ ہے، میرے کسی اور کے انسٹاگرام پہ، دنیا میں کہیں پہ بھی کچھ بھی نظر آئے گا نا، میں اس کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاؤ ٹو میک یور. اچھا دعا کیا کروں گا؟ جو دعائیں مجھے اپنے لیے چاہیے وہ دعائیں میں اس کے لیے کروں گا. مجھے اگر کھانا کھانا ہے میں کھانا کھانے کے لیے اس کے لیے دعا کروں گا. مجھے اگر پیسے چاہیے میں اس کے پاس پیسے آنے کے لیے دعا کروں گا. اس طرح کی میں نے ایک ریل دیکھی تھی تو مجھے وہاں سے آئیڈیا آیا. ہاؤ ٹو میک یور صدقہ مور پاورفل. انٹینشن نیا. ڈو اٹ اونلی فار اللہ پلیجر. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے اوپر جتنا زیادہ امفسائز کرو اور اپنے آپ سے باتیں کرو، دماغ لگاؤ، اتنا اچھا ہے اور اتنا اچھے طریقے سے یہ کام ہو جائے گا. کنسسٹنسی. گیو اسمال بٹ ریگولرلی. بار بار آپ نے کرنا ہے. ایک مرتبہ دیکھیے پھر اس کے بعد غائب نہیں ہو جانا. ٹھیک ہے. پرائیویسی. کیپ اٹ بٹوین یو اینڈ اللہ. یہ بہت مزیدار چیز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو اپنے اور اللہ تک رکھوں گا. لیکن کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ وہ دیکھ کے نا لوگوں کو ایز اے آئیڈیا شیئر کرتے ہو. اور میں ابھی میرے دماغ میں آیا کہ اگر میں کبھی اپنا آئیڈیا بتا بھی رہا ہوں کسی کو کہ فلاں طریقے سے آپ صدقہ کر سکتے ہو، تو میں اپنے بارے میں نہیں بتاؤں گا کہ میں نے ایسا کیا تھا. میں بولوں گا کہ بھائی فلاں بندے نے ایسا کیا تھا، اور میں اس کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، اور بولوں گا کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہو، تاکہ وہ ریاکاری مجھ پہ نہ آئے. لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہارون تو بہت ہی کوئی پاک صاف کوئی حاجی ثناء اللہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. وزڈم. گیو ویئر اٹ کریٹس ریئل لانگ ٹرم امپیکٹ. وہاں پہ دو جہاں پہ وہ ریئل اور لانگ ٹرم امپیکٹ کریٹ کرے، جہاں پہ لوگوں کو ریئل فائدہ ہو، لانگ ٹرم فائدہ ہو. بیلنس. ڈونٹ گیو سو مچ دیٹ یو ہارم یور سیلف فائنینشلی. یو ہارم یور سیلف. یور سیلف کون ہے؟ آپ کی فیملی.
فیملی کو دو صدقہ, تاکہ آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ہی آپ کو اجاڑ رہے ہو اور وہاں پہ آپ نے باہر 3-4 لوگوں کو کھانا کھلا دیا اور آپ کے گھر میں 50 لوگ بھوکے مر رہے ہیں, یا ان کا فیوچر خراب ہو گیا, یا ان کی ایجوکیشن کے پیسے آپ نے باہر دے دیے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں نا لوگ کر رہے ہوتے ہیں اندھا دھن. بھائی اگر آپ ان لوگوں پہ کام کرو گے نا تو پورا 50 کروڑ لوگ کو کی ہیلپ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ ان لوگوں پہ, اپنے لوگوں پہ ہیلپ نہیں کر رہے, اپنے آپ کو صدقہ نہیں دے رہے, اپنے آپ پہ رحم نہیں کر رہے, تو باقی لوگوں کو کون صدقہ کرے گا اگر آپ ہی ایک بری حالت میں ہو. اپنے اوپر رحم کرو, پیسے کماؤ لوگوں کو دو, اور بے تحاشا کماؤ اور لوگوں کو دو, اور علم حاصل کرو اور لوگوں کو دو. لیکن اگر آپ خود ہی علم حاصل نہیں کر رہے, علم کا صدقہ خود ہی کو نہیں دے رہے, خود ہی کو نالج نہیں دے رہے, تو دوسروں کو کیا سکھاؤ گے آپ؟ پریکٹیکل صدقہ پلان: ڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے سنڈے ایکشن اور ٹائپ آف صدقہ. فیڈ 1 پرسن اور اینیمل, کسی جانور کسی انسان کو کھانا کھلا دو, صدقہ مال ہو گیا. ٹیچ ا نیو اسکل, کسی کو نئی اسکل سکھا دو, صدقہ آف نالج ہو گیا. اسمائل اینڈ ہیلپ اے اسٹرینجر, کسی کو مسکرا کے دیکھ لو اور کسی اسٹرینجر کی ہیلپ کر دو, صدقہ النفس ہو گیا. نفس کا صدقہ اس لیے کیونکہ اسمائل نا آپ کا نارمل نیچرل نفس کو نا برا لگتا ہے. جو شیطان ہے نا وہ بولتا ہے, آئی ڈونٹ نو, شیطان آپ کو ہنسنے نہیں دے گا ویسے نا, آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتا شیطان. آئی ڈونٹ نو کہ نفس شیطان کا کیا کنیکشن ہے, کتنا کلوز ہے, کیا میں دونوں کو سیم بول سکتا ہوں کہ نفس از اکولس ٹو شیطان یا نہیں, یا شیطان الگ ہے نفس الگ ہے. تو صدقہ النفس میرے خیال میں اگر آپ کسی اسٹرینجر کی ہیلپ کر رہے ہو تو وہاں پہ آپ کا نفس انوالو نہیں ہوتا کہ یار یہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کی ہیلپ کروں گا. نہیں, وہ میرا کچھ لگے یا نہ لگے, میں اس کی ہیلپ کر کے چپکے سے نکل گیا, آپ نے اپنے نفس کا صدقہ دے دیا. تھرسڈے پلانٹ اے ٹری, صدقہ جاریہ ہو گیا. فرائیڈے ڈونیٹ سیکریٹلی, صدقہ ان سیکریٹ ہو گیا. سیٹرڈے والنٹیئر ٹائم, صدقہ تھرو ایفرٹ ہو گیا. سنڈے پرے فار ادرس, اسپریچول صدقہ ہو گیا. سمری: the essence of صدقہ, every act of kindness is equals to صدقہ. best صدقہ is equals to continuous, sincere, impactful and private. the goal is to build a legacy that benefits others long after you are gone. اب اس کے بعد میں نے اس کو بولا ہے کہ از منی دا بیسٹ صدقہ اور ایجوکیشن از دا بیسٹ صدقہ ایز اٹ انوالوز اے لاٹ آف انرجی. ٹھیک ہے, اب منی کے اندر بھی بہت ساری انرجی انوالو ہو رہی ہے کیونکہ آپ انرجی انوالو کیے بغیر پیسہ کما ہی نہیں سکتے. منی ورسز ایجوکیشن, وچ از دا بیسٹ صدقہ؟ صدقہ with money, صدقہ المال, strength, immediate impact, feeds the hungry, shelters the homeless, helps in emergencies, saves lives fast, especially during crisis, earthquake, flood, war, etc. Easy to scale. One donation can help hundreds if used wisely. Mentioned repeatedly in Quran, Allah praises those who spend in His path. جو خرچ کرتے ہیں اس کے رستے میں. خرچ کیا کرتے ہیں؟ مال, دولت, علم, ٹائم, خون, پسینہ, قربانی, شہادت, یہ سب چیزیں. لمیٹیشنس: ٹیمپرری ہیلپ ہوتی ہے اس میں. ونس دا منی از اسپینٹ دا بینیفٹ اینڈس. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ پیسہ لگا کے کوئی کسی کا کنواں کھدوا رہے ہو, پیسہ لگا کے آپ نے کسی سے درخت لگوا لیا. میں کریٹ ڈپینڈنسی اف دا ریسیور از ناٹ امپاورڈ ٹو اسٹینڈ آن دیئر اون. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا, جو کہ ہوتا ہے کہ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں اور وہ اگلے دن دوبارہ کھانا کھانا آ جاتا ہے, پھر دوبارہ کھانا کھلاتے ہیں, اگلے دن دوبارہ کھانا کھانا آ جاتا ہے. تو لانگ ٹرم نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس بندے کو امپاور کس طرح سے کر سکتے ہیں. ہاں آپ کھانا کھلاؤ, یہ نہیں بول رہا کہ لانگ ٹرم نہیں ہے تو کھانا کھلانا غلط ہو گیا, نہیں, یہ آپ کے اپنے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں اور پھر لوگ آ کے مجھ سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے. ٹیمپرری ہیلپ ہو گیا. میں کریٹ ڈپینڈنسی ہو گیا کہ ہاں آپ کے صدقے سے کوئی آپ کا نا محتاج نہ بنے, بس یہ چیز دیکھ لینا اور اس کو لانگ ٹرم پہ ایسا فائدہ پہنچاؤ کہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, اللہ پاک سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک سے کنیکٹ ہونے کے لیے بار بار آپ کے پاس آنا پڑ رہا ہے کہ یار مجھے بتا دو نماز کیسے پڑھوں, یار میں اللہ پاک سے دور ہو رہا ہوں, اور آپ اس کو ایسے بتا رہے ہو کہ آپ اللہ پاک سے ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں کروا رہے, آپ اس کو ڈائریکٹلی رزق کمانے کے طریقے نہیں بتا رہے. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے نا کہ کلہاڑی لے کر آؤ, جنت جنگل میں جاؤ, لکڑی کاٹو, بازار میں جاؤ, بیچو, طریقہ بتا دیا, پورا بزنس ماڈل بتا دیا. اب وہ ہمیشہ کرتا رہے گا, بار بار اس کو نہیں آنا پڑے گا. ریکوائرس ویلتھ, ناٹ ایوری ون کین سسٹین اٹ ریگولرلی. بہت سارے لوگ مال کا صدقہ نہیں دے سکتے اور ہر کوئی نہیں دے سکتا, ان کے پاس نہیں ہوتا مال. صدقہ تھرو ایجوکیشن, صدقہ آف نالج, اسٹرینتھ, پرماننٹ امپیکٹ, جاریہ. یہ صدقہ آف جو نالج ہے نا, یہ پرماننٹ امپیکٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ون پرسن یو ٹیچ کین چینج جنریشنز. ایک بندے کو جو آپ نے سکھایا وہ جنریشن چینج کر سکتا ہے. میرے بہت سارے استاد ہیں, ایون امیجن کرو ان کو کتنا فائدہ پہنچتا ہوگا, ان کو کتنی نیکیاں پہنچتی ہوں گی جب میں یہاں پہ لوگوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں. ملٹیپلائز آٹومیٹکلی, ایوری ٹائم یور اسٹوڈنٹ ٹیچز اندر یو گیٹ اے شیئر آف دا ریوارڈ. کیا افیلیٹ پروگرام بنایا ہے اللہ پاک نے کہ آپ نے کسی کو سکھایا, اس نے کسی کو سکھایا, اور جب اس کو کوئی نیکیاں مل رہی ہیں تو آپ کو بھی نیکیاں مل رہی ہیں. مطلب ایک ٹری بنتا جا رہا ہے, ایک مطلب نیکیوں کی پونزی اسکیم ہے کہ اوپر سے آپ نے اسٹارٹ کیا, 2 بندوں کو سکھایا, 2 بندوں نے 4 بندوں کو سکھایا, 4 بندوں نے 8 بندوں کو سکھایا, 8 نے 16 کو سکھایا, 16 نے 32 کو سکھایا, 32 نے 64 کو سکھایا. وہ بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, ملٹیپلائی ہو رہا ہے.
کیا بات ہے. پونزی اسکیم آئی ڈونٹ نو اس کو بول سکتے نہیں بول سکتے, پیرامڈ اسکیم بولتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ پیرامڈ اسکیم ہر اسکیم غلط ہو, یہ نہیں کہ والی پیرامڈ اسکیم اگر آپ دیکھو تو یہ اچھی ہے, لیکن اگر آپ ایک ایسی پیرامڈ اسکیم بنا رہے ہو جہاں پہ لوگوں کو نقصان ہی نقصان ہی نقصان ہی نقصان ہی ہوتا جا رہا ہے تو پھر وہ غلط ہے آف کورس. ٹھیک ہے, تو نام میں مت پھنسنا اور یہ دیکھ لو کہ ہو کیا رہا ہے اس اسکیم کے اندر. multiplies automatically every time you student teaches another, یہ تو ہو گیا. creates independence. instead of feeding a man a fish you teach him how to fish. بجائے سے کہ آپ کسی کو مچھلی پکڑ کے دے رہے ہو, آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہو اور پھر وہ پوری زندگی خود مچھلی پکڑ پکڑ کے کھاتا رہے گا اور آپ کو دعائیں دیتا رہے گا, اپنی فیملی کو کھلاتا رہے گا. involves effort, patience and sincerity. it costs energy, بہت انرجی لگتی ہے پڑھانے میں. میں آلریڈی نیند میں ہوں, ابھی بج رہے ہیں رات کے 10:30 اور میں صبح فجر تک اٹھا رہوں گا, 6 بجے تک سو جاؤں گا, لیکن میں آلریڈی نیند میں ہوں اور مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یار مجھے سلا دو پلیز. یہاں پہ پیچھے میرا گدا رکھا ہوا ہے, اس کا میں تکیہ لے کر آؤں گا, ہو سکتا ہے میں سو بھی جاؤں ابھی. ٹائم اور ہارٹ, آپ کا دل بہت لگتا ہے, آپ کا ٹائم بہت لگتا ہے. ناٹ جسٹ منی, صرف منی نہیں لگتی ہے آپ کی, ایون کہ میرا پیسہ بھی لگ رہا ہے ابھی کیونکہ میں ٹائم دے رہا ہوں. ٹائم از اکولس ٹو منی یا انرجی از اکولس ٹو منی. تو پڑھانے میں نا بہت سب کچھ ہی لگ رہا ہوتا ہے آپ کا. حدیث ترمذی, دا بیسٹ آف یو آر دوز ہو لرن نالج اینڈ ٹیچ اٹ. آپ میں سے بہترین وہ ہیں جو, میں نے یہ دیکھا ہے, اس کا اردو میں کیا تھا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے. قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے, اللہ کی کتاب پڑھے اور پڑھائے, نالج آگے پڑھے اور پڑھائے, آگے بانٹے, لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچائے, لوگوں کو حلال بزنس کرنا سکھائے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ پہ کام کرے, کسی بھی طرح کا فائدے کی نالج آپ ان کو دو. Limitations, takes time to show results, not an instant impact like money. فوراً اس کا رزلٹ نہیں آتا. ہاں فوراً رزلٹ آ سکتا ہے اگر آپ کوئی تھراپسٹ ہو, کوئی آپ کے پاس پریشان آیا, آپ نے اس کی پریشانی دور کر دی, انسٹنٹ رزلٹ مل جاتا ہے آپ کو. requires wisdom and experience. wrong knowledge can mislead instead of uplift. wrong knowledge, اگر آپ نے نالج پوری پراپر طریقے سے نہیں لی تو وہ mislead بھی کر سکتا ہے instead of uplift. اس کے بعد ہے comparing the two. کرائٹیریا, منی صدقہ, ایجوکیشن صدقہ. اسپیڈ آف امپیکٹ امیڈیٹ ہوتا ہے منی کے اندر, اور ایجوکیشن میں ہوتا ہے لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے. ڈیوریشن آف ریوارڈ, شارٹ لیوڈ انلیس انویسٹڈ, اگر آپ انویسٹ نہیں کرتے منی پراپر طریقے سے شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. کنٹینیوس ہوتا ہے صدقہ جاریہ ایجوکیشن کے اندر. ایفرٹ لیول لو ہوتی ہے منی میں نہیں, ایسا نہیں ہوتا. منی کمانے کے لیے بھی بھائی ایفرٹ لگتی ہے نا, تو دینے میں اتنی ایفرٹ نہیں لگتی لیکن کمانے میں تو ایفرٹ لگی ہوگی نا. ایجوکیشن کے اندر بہت ہائی ایفرٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. انرجی ریکوائرڈ, فائنینشیل, مینٹل, ایموشنل, اسپریچول انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اسکیلیبلٹی, ایزی وتھ ویلتھ, اسکیل سلولی بٹ ڈیپلی. ٹائپس آف امپیکٹ, ریلیف فوکسڈ, ٹرانسفارمیشن فوکسڈ. لیگیسی ویلیو اینڈس وین منی فنشز, کنٹینیوز فار جنریشنز. اب اگر آپ پیسہ لگا رہے ہو کسی کی ایجوکیشن پہ تو دونوں چیزیں ڈبل ہو جائیں گی آپس میں مل کے, کیا کمبینیشن بنے گا. دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیلنس بٹوین دا ٹو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم encouraged both forms, giving money to help the needy, sharing knowledge to uplift the community. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کرتے تھے by the way. He said, when a man dies, his deeds come to an end except 3 things: صدقہ جاریہ, beneficial knowledge, اور a righteous child who prays for him. صحیح مسلم کی حدیث لکھی ہوئی یہاں پہ. Notice, knowledge is specifically mentioned as one of the 3 deeds that never stop. کبھی بھی نہیں رکتے اور چلتا رہتا صدقہ جاریہ. The deeper truth, the best depends on intention and impact. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ بیسٹ کی اس میں نہیں پڑھ رہے. The ideal formula, use your money to spread education, use your education to multiply goodness, use your education to make more money, اور اس پیسے سے آپ اور ایجوکیشن پھیلاؤ, اس پیسے سے کو اور لوگوں کو دو. مطلب ایک ایسا سسٹم بناؤ جہاں پہ پیسہ, ایجوکیشن سبھی پھیل رہا ہے. So the best صدقہ is not one or the other, it's education powered by charity and charity guided by knowledge. Conclusion, money aspect best when examples. یہ تو بہت لمبا ہے, کنکلوژن نہیں پڑھ رہے ہم لوگ. نیچے میں نے کیا ہے wrong types of صدقہ and why, keep it short. wrong types of صدقہ and why. صدقہ for show, ریاکاری میں صدقہ کرو گے, ریاکاری ایک شرک ہے نا, آپ کسی اور کو خدا بنا کے نعوذ باللہ آپ اس کے لیے صدقہ کر رہے ہو کہ وہ دیکھے گا تو مجھے بہت خوش ہوگا. غلط ہے, اللہ نہ کرے, اللہ پاک ہم سب کو بچائے سے. صدقہ فرام حرام منی, I don't know. Why wrong? Allah is pure and accepts only what is pure. Giving stolen or unlawful money has no reward. صحیح ہے بھائی. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے غلطی سے حرام کما لیا تو میں وہ لوگوں کو دے دیتا ہوں, میں صدقے کی نیت نہیں کرتا, بولتا ہوں کہ
میں نہیں کھاؤں گا اس حرام کو، مطلب دے دو. اللہ پاک اس کو نا نیوٹرلی لوگوں کو دے دیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے ہم میچ کھیلتے تھے بہت ٹائم پہلے 10-20 سال پہلے، تو میچ کے جو پیسے آتے تھے ہم لوگ وہ کسی کو دے دیا کرتے تھے. تو آئی ڈونٹ نو صحیح ہے غلط ہے، لیکن اب نہیں کھیلتے میچز ہم لوگ پیسوں والا، تو اس لیے چل سین ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صدقہ وتھ پرائڈ اور ہرٹفل ورڈز، اگر آپ صدقہ کر رہے ہو غرور تکبر میں اور بہت ہی برے ورڈز بول کے، تو یہ غلط ہے. صدقہ گیون انوائزلی، ہیلپنگ رانگ کازز، مطلب صدقہ دے رہے ہو لیکن غلط جگہ پہ غلط لوگوں کو دے رہے ہو. ایگزامپل کرائم، کرپشن، اسپریڈس ہارم انسٹیڈ آف گڈ، یہ اس سے آپ کیا کرو گے، ہارم بڑھا دو گے انسٹیڈ آف گڈ. اسی طرح سے اگر آپ بھکاریوں کو دے رہے ہو تو وہ بھی ایک طرح سے کرائم اور یہ سب کچھ چیزیں بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھ کے کرنا ہے کہ سفید پوش ہے، اس کو ضرورت ہے نہیں ہے، یا وہ ڈیلی کا بھکاری ہے، نشیڑی ہے، کون ہے، تو دیکھ کے دیا کرو پلیز. یہ مت کیا کرو کہ کوئی وہ مانگ رہا ہے نا تو مجھے تو دینا پڑے گا. بہت سارے خواجہ سرا یا اس طرح کے لوگ آ کے نا زبردستی آپ سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یا فقیر آ کے نا چپک جاتے ہیں آپ سے، ان کو مت دیا کرو پلیز. اور اگر دینا بھی ہے تو ان کو بولو کہ میری جان بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، کھانا ہے، یہاں بیٹھ جاؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو. میں ہمیشہ کھانا کھلا دیتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی پیسے نہیں دیتا، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ پیسوں سے بہت سارے الٹے سیدھے کام کر سکتے ہیں. صدقہ گیون انوائزلی، صدقہ اگنورنگ فیملی فرسٹ. دیکھا وائی رانگ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ چیریٹی ٹو ریلیٹیوز برنگ ڈبل ریوارڈ، نیگلیکٹنگ دیم گوز اگینسٹ سنہ. آپ چیریٹی گھر میں نہیں دے رہے، آپ باہر دے رہے ہو، تو اس میں نا میجورٹی یا اس میں ہو سکتا ہے آپ کا نفس انوالو ہو، ریاکاری انوالو، اللہ معاف کرے، خیال رکھنا. صدقہ وداؤٹ انٹینشن، وداؤٹ کوئی نیت کیے بغیر آپ صدقہ دے رہے ہو، بس ہاں ایسے پھینک رہے ہو پیسہ، یوں پھینک رہے ہو، یوں کچھ نہیں پتا کہ کہاں پہ کس کے پاس کیا جا رہا ہے. آپ کا ٹائم، آپ کا خون پسینے کی کمائی اب یوں اڑا، تو مزہ نہیں آئے گا اتنا. تو امید ہے آپ کو اس گائیڈ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ہم لوگ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی کسی اور گائیڈ کے اندر. اور اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی گائیڈز پسند آ رہی ہیں اور چاہیے آپ کو، تو مجھے آئیڈیاز پیش کریے گا. مجھے مزہ آئے گا ان ٹاپکس کے اوپر اور بات کرنے میں، اور آپ لوگوں سے سیکھنے میں، آپ لوگوں کو سکھانے میں، اور اس طرح سے نالج شیئر کرنے میں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.